اگر رمضان کا چاند ہے تو اس میں ایک بندے کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اگر رمضان کا چاند ہے اور موسم ابر آلود ہے اور کسی ایک بندے نے دیکھ لیا، وہ بندہ عادل ہے، پرہیزگار ہے، مسلمان ہے، تو اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا، چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب درمیان میں جملہ معترضہ ہوگا۔ جملہ معترضہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے کھلی آنکھوں سے خود چاند دیکھ لیا، وہ گواہی دینے کے لیے پہنچا حکومت کے پاس، حکومت تسلیم نہیں کر رہی، تو ایسے بندہ کیا کرے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے بندہ کیا کرے گا؟ خود روزہ رکھے گا، رمضان میں خود روزہ رکھے گا۔ لیکن عید کا معاملہ برعکس ہے۔ مسئلے کو سمجھیں آپ، ایک ہے رمضان کا چاند دیکھنا، ایک ہے عید کا چاند دیکھنا۔ اگر موسم ابر آلود ہے، ایک آدمی نے کھلی آنکھوں سے واضح طور پر چاند کو دیکھا ہے اور وہ جا کے گواہی دے رہا ہے، اور پاکستان میں گواہی دینے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور اس کو یقین ہے کہ میں بالکل ہوش و حواس میں چاند دیکھا ہے، پھر بھی کوئی نہیں مان رہا، تو یہ روزے کی نیت کر لے، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اوروں پہ ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر موسم ابر آلود نہیں ہے، موسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور دیکھنے والا ایک بندہ ہے، تو گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ دیکھنے والے 2 بندے ہیں، گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ دیکھنے والے 3 بندے، گواہی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ جمع غفیر کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جمع غفیر کے بارے میں کتنے افراد ہونا چاہیے؟ کہا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ 10 افراد ہوں، بعض نے کہا کہ 50 ہوں، بعض نے کہا کہ 100 افراد ہوں، لیکن اس کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ جمع غفیر سے مراد یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہو کہ ان لوگوں کو ہم جھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، چلو یہ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا ہے۔ 10 بندے کہہ رہے ہیں اور پھر 10,000 لوگ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا ان سب کا دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چاند وہ عید کا ہے اور ایک بندے نے گواہی دی ہے اور موسم جو ہے نا وہ ابر آلود ہے، تو اس کی گواہی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ لیکن اگر اسلامی حکومت اس کی گواہی کو معتبر نہیں مان رہی، تو پھر وہ عید نہیں کرے گا، وہ رکے گا یہاں تک کہ وہ اگلے دن عید کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ وہ عید کرے گا، اپنے آپ کو جھٹلائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اور اگر عید کے چاند کے بارے میں بھی ابر آلود موسم نہیں ہے، بالکل واضح موسم ہے، تو سب کا دیکھنا ضروری ہے، 2 گواہ اس میں کافی نہیں ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے حوالے سے اللہ کے نبی کا حکم ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، یوں فرمایا جیسے آپ نے فرمایا تھا، الشہر ہاکذا ہاکذا وہاکذا، پھر الشہر ہاکذا ہاکذا وہاکذا، فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مہینہ یوں بھی ہوتا ہے 10، 20 اور 30، فرمایا مہینہ یوں بھی ہوتا ہے 10، 20 اور 29۔ تو فرمایا کہ روزے کو دیکھو، تو روزے کا تعلق، رمضان کا تعلق جو رویت پر ہے، حساب کتاب پہ نہیں ہے۔ اگر آپ حساب کتاب کر رہے ہیں، آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے نا وہ آج چاند نظر آئے گا یا آج چاند نظر آنا چاہیے، اور کسی کو نظر نہیں آیا، تو حساب کتاب پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے دیکھنے کا اہتمام کیا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ کا دیکھنا بھی حساب کتاب کے مطابق ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، مان لیں آپ۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب الشہر، الشہر ہاکذا 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 ہاکذا۔ فرمایا کہ ہم تو ایک ان پڑھ امت ہے، ہمیں حساب کتاب نہیں آتا، نہ ہم گن سکتے ہیں مہینہ 30 کا ہوگا 29 کا ہوگا، اور اگر مہینہ 30 کا ہوگا تو پھر دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ رمضان ہی ہوگا۔